آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اور مذہب، کیونکہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے نا، اس میں پہلے یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ دین کسے کہتے ہیں اور مذہب کس کو کہتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ یہ 1910 کے اوپر نیچے اس طرح یا بات کی بات ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں نا ایک اسمبلی میں بل پاس کیا کہ چھوٹے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے بچوں سے مراد یہ ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ، 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، اس طرح۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جتنے بھی انڈیا میں مسلمان تھے نا، ان سب لوگوں نے مل کر ایک تحریک شروع کر دی کہ یہ ہمارے پرسنل لاز میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، کہ ہم تو اپنے 1 ماہ کے بچے کی شادی کروائیں گے۔ اور انہوں نے اس کے اندر ایک وہ تحریک شروع کی۔ وہ ایک آ کے جگہ پہ بیٹھ جاتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے، کوئی بیٹی کو لا رہا ہے، کوئی بیٹے کو لا رہا ہے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، اور ان کی زبردستی شادیاں کروائی جا رہی ہیں کہ انگریزوں سے مثلا آپ روک سکتے تو روک لو، ہم نے تو کرنا، یہ ہمارا پرسنل لا ہے۔ اب آپ کو آئی سمجھ کہ پرسنل لا کس کو کہتے ہیں؟ نظام حکومت انگریزوں کا تھا، اس کے اندر جو ہم مذہبی آزادی جس کو کہتے ہیں نا، جس کے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا سسٹم ہو گیا، حج، یہ نکاح طلاق، اس طرح کے جو، اس کے علاوہ شرعی فیصلے کہ کون گواہی دے سکتا ہے، کون گواہی نہیں دے سکتا، ان چیزوں کو یہ ہے پرسنل لاز کہا جاتا ہے۔ اور جو دین ہوتا ہے وہ مکمل لائف کا احاطہ کرتا ہے۔ دین الاؤ کرے گا تو پرسنل لاز چلیں گے، اگر دین نہ کر دے تو آپ پرسنل لاز چلا ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ دین، طاقت کا منبع دین ہوتا ہے، دین، نظام، سسٹم۔ جس طرح میں اگزامپل دوں، اس وقت امریکہ ہے، وہاں ڈیموکریسی رائج ہے، وہ ان کا دین ہے، اس کو سسٹم کہیں، لیکن انسانوں کا بنایا ہوا دین آپ اس کو کہیں گے۔ یہ دین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ترکی، آپ ہمارا ہمسایہ انڈیا، چائنا، رشیا، مثلا یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہے، ایک نظام حیات، وہ پوری کی پوری زندگی لائف کو کور کرتے۔ ہاں، دین الاؤ کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی، آپ کے جو پرسنل لاز ہیں نا، اس کو ہم، جیسے آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، 2 مکتبہ فکر آپ شیعہ اور سنی، زیاد صاحب نے جس وقت 1973 کا جو ہمارا بھٹو صاحب کے زمانے میں بنایا ہے قانون، اس کے اندر یہ شک رکھوائی گئی کہ ہر جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کے پرسنل لاز کے مطابق فیصلے کریں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے طلاق کا ایشو آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، کوئی 3 طلاق کہتا ہے کہ ہو گئی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی۔ آگے آپ کو سمجھ چکے ہوں گے آپ کہ اس کا مطلب ہے یہ ہے پرسنل لاز۔ جبکہ ضیاء صاحب کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ جب ضیاء صاحب کے ماشاء اللہ کے زمانے میں انہوں نے کہا جی زکوٰۃ ایک ہی مرکز لے گا، بینکوں میں سب کی کٹوتی ہوگی، تو سب سے پہلے ہمارے شیعہ بھائیوں نے اسٹرائک کی، نہیں جی یہ تو آپ نہیں لے سکتے، ہمارے اس کے اندر تو نہیں، اس طرح ہم حکومت کو تو نہیں دیں گے بینک۔ وہ احتجاج ہوا اسلام آباد میں، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنی مرضی سے۔ دین اسٹیٹ کا بنایا ہوا، پرسنل لاز جو علماء کرام۔ لیکن اب تھوڑا سا اگر ہم اس کو پیچھے چلتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے خلیفہ بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلا وہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے کہتے انکار کر دیا۔ اب وہ بات صرف زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں تھا، وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے تھے۔ جو دین اسلام ہے وہ ایک مرکزیت کی بات کرتا ہے، اسٹرانگ مرکزیت،
جس کی محسوس علامت خانہ کعبہ ہے، وہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ خدا کا بنایا ہوا دین ہے۔ کوئی انسان اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جب جیسے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ زکوٰۃ دے رہے تھے، سسٹم تھا، اس طرح اب بھی ویسے ہی چلے گا۔ یہ تھا مسئلہ اتنا سا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یعنی میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ جو مذہب ہے نا، وہ اس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، پریکٹیکل لائف، زندگی کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنا ہے، ایک بندہ جائے مسجد میں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو۔ ہاں، ہوتا صرف اس طرح سے ہے کہ جن گھروں میں نماز، جو مذہبی گھر سمجھے جاتے ہیں، وہ گھر والے زور دے چلو بیٹا نماز پڑھو، وہ جب اس کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایز یوزڈ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کی وہ نماز نہیں ہوتی جو میں نے آپ سے کل بھی ڈسکس کیا تھا، دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ جو بعد میں لوگ وارث ہوئے نیک بندوں کے بعد، جو نئی ان کی اولادیں آئیں، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ جو قرآن بتا رہے کیسے ضائع کیا، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ مثلا صلاۃ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ خدا کے قوانین 24 آور قوانین الہی کی پیروی کریں۔ جب 24 آور قوانین الہی کی آپ پیروی کریں گے، سب سے پہلے تو تفرقے کی جڑی کٹ جائے گی، آپ شیعہ سنی اور ان کے مختلف آگے برانچز میں جانے سے بچ جائیں گے۔ آپ صرف مسلم، جس طرح کہ وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے اقرار لے رہے ہیں، اور بیٹوں میں بھی ایک پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم خدا کے فرما بردار ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مثلا آئیے آپ کو سمجھ بات، یہ ہے دین اسلام، آپ کے 24 آور خدا کے احکام کے مطابق گزرنے۔ اب وہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر وحی کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام سے واقعات شروع ہو جاتے ہیں قرآن پاک کے اندر، آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ یہ جو مسلمانوں والا کنسیپٹ ہے نا، اس کو آپ دل سے نکال دیں۔ مسلم کا مطلب ہے خدا کے سامنے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ جھک جانا، اس کے احکام ماننے لگ جانا۔ مسلم ایز اے نیشن قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تم آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلا مسلم میں ہوں، یعنی میں آپ کی اطاعت میں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایز اے قوم سمجھ کے جب ہم قوم لے کے چلتے ہیں تو بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو کے نہیں ہم پڑھ سکتے۔ ایک محلے میں 4 5 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور اوپر سے سب ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام کہتے ہیں کہ ساری نمازیں ٹھیک ہیں۔ جب اب سمجھ یہ نہیں آتی، جب ساری ٹھیک ہیں تو پھر ایک مسجد میں ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ اب روزہ شروع ہو گئے آپ، اب ہم ایک وقت میں نہ تو روزہ صبح افطاری اور نہ ہی سحری کا ٹائم ہمارا ہوتا ہے، نہ ہی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت 3 ٹائم بن جاتے ہیں، صبح سحری کے وقت 2 بن جاتے ہیں۔ تو جبکہ جو دین ہے نا، دین چاہے ایک ہے، دین انسانوں کا بنایا ہوا دین، دین پلس مذہب مل کر، یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین پلس مذہب مل کر یہ چلتا ہے نظام جو دنیا میں لوگ چلاتے ہیں۔ جب بھی وہ دین اسلام کو چھوڑیں گے، خدا کے دین کو چھوڑیں گے، پھر وہ اپنے قوانین کے مطابق انسان اپنے دین بنا لے گا، اپنے ذہن کی اختراع سے دین گھڑے گا، نظام حیات، زندگی۔ جیسے پہلے ایک زمانے میں بادشاہت ہوتی تھی، اب بادشاہت میں ہوتا کیا تھا؟ جو بادشاہ نے کہہ دیا وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اب بادشاہ نے لوگوں کو قابو بھی تو کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، پبلک کرنا ہے، پبلک کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں جو دین ہے نا وہ بادشاہت کو سپورٹ کرتا ہے۔ کس طرح سپورٹ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جو سلطان ہے
یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو سلطان ہے وہ زمین پر خدا کا سایہ، اس کا ہر فیصلہ ٹھیک. جب آپ سلطان کو خدا کا سائے بنا دیں گے تو پھر اس کو کون اس کے حکم سے انکار کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک طرف ہم ملوکیت کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، دوسری طرف آپ پوری اپنی تاریخ ہم دیکھ لیں، باپ کے بعد بیٹا بیٹا بیٹا. کیا اس آپ کے خیال میں اس وقت کوئی علماء کرام نہیں تھے؟ یہ جن کتابوں پہ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں یہ انہی دور ادوار میں لکھی گئی ہیں ساری کتابیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر ہم اس دور سے نکل آئیں، جیسے کہ قرآن پاک پہلے سورے کی آخری آیت ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کام کیے، ان کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے. لیکن ہم آج بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں، صرف ایک خدا کے کتاب دین اسلام کو چھوڑ کر. یہ دین خدا کا بنایا ہوا دین، دین اسلام ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آیا، اور آخری مرتبہ جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، خاتم النبیین کے ذریعے، وہ قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے. قرآن پاک کی اگزامپل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ کس سے ہوا تھا؟ فرعون سے. دین تھا فرعون کا، مذہبی پیشوائیت. جو مذہبی پیشوا تھے وہ حامان، جو لوگوں کو لوریاں دیتے تھے کہ جو فرعون ہے اس کو خدا نے بنایا. فرعون خود تو نہیں کہتا تھا میں خدا ہوں، ہاں یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. وہ کس معنی میں کہتا تھا کہ یہ ساری کھیتیاں، یہ سارے رقبے اس کے میں نہیں نگران، میرے قبضے میں نہیں ہیں. وہ یہ ہے، ایک ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، ایک ہے چھوٹے چھوٹے رب بنے ہوئے، وہ اپنے قانون بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بھی جو مذہبی پیشوا تھے وہ فرعون کا ساتھ دیتے تھے اس معنوں میں. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. پہلا دور چھوڑ دیں مسلمانوں کا جو شروع کا دور تھا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب ملوکیت کی طرف سفر شروع ہوا، پھر یہی کہانی شروع ہو گئی کہ ایک بادشاہ نے کہنا، جیسے قرآن پاک کیا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اب جب خدا کا اس آیت کا مفہوم ہی میں یہ لے جاؤں گا خدا نے دینا ہے، تو وہ مذہبی پیشوائیت وہ لوگوں کے کانوں میں یہی ڈال دیتی کہ جی یہ خدا کی مرضی، جس کو تم کون ہوتے ہو تم ان سے چھیننے والے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا اقتدار تو آپ چپ کر کے قبول کرو، آپ اپنا کاروبار کرو، جیسے وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کا بعد بیٹا، پہلے بنو امیہ، پھر بنو عباسیہ، پھر آپ کے ادھر آج یہ ترکی والے، یہ خلیفہ ہی تھے نا. اس کے بعد جب یہ ختم ہوتی ہے خلافت، اس سارے جو علاقوں میں آپ برصغیر میں آپ نے کمپین چلا دی کہ جی ہم نے اس خلافت کو بچانا ہے. وہ کیڑی خلافت تھی؟ وہ حکومت تو وہ لوگوں کی تھی نا. کیا وہ خدا سے وحی کے لے کر آئے تھے کہ ہمارا خاندانی اقتدار میں رہے گا، ہمارا حق اقتدار؟ تو اس کو تھوڑا آپ سمجھیں، یہ مذہب پلس دین، لوگوں کا بنایا ہوا دین مل کر، جبکہ ایک ہے دین جو خدا کا بنایا، وہ ایک ہی ازل سے اور قیامت تک ہے دین اسلام جو قرآن پاک میں محفوظ ہے. غزوہ بدر جو ہوئی تھی نا بیسیکلی، اس پہ آپ غور کریں تو وہ کس کا ٹکراؤ تھا؟ دین اسلام کا ٹکراؤ تھا. کس سے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے دین اور مذہبی پیشوائیت سے. لوگوں نے غلام بنائے ہوئے تھے، غلام، اور اس کے بعد اپنے بنائے ہوئے قوانین، تجارت ایسے. حتیٰ کہ آپ قرآن پاک کے اندر پڑھیں نا تو وہ ہے نا کہ جب وہ حج کرنے جاتے تھے وہ میدان عرفات میں بھی نہیں جاتے تھے. قریش والے کہتے تھے ہم تو سپیریئر ہیں، ہم سا تو کوئی، کیونکہ مذہبی پیشوائی تو ان کے ہاتھ میں تھی. تو قرآن میں کلیئر کٹ کہ جہاں سے باقی لوگ جا کے پلٹتے ہیں تم بھی ادھر ہی جاؤ. اس کے بعد جو غلام تھے، غلام اور آقا میں فرق مٹا دیا گیا. اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یروشلم فتح ہوتا ہے تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں یروشلم چابی لینے کے لیے اس کی شہر کی، تو آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت وہ وہاں پہنچے تو خلیفہ ایک ہی سواری تھی جس پر یہ گئے تھے مدینہ سے،
غلام اور خلیفہ۔ اس وقت غلام کی باری تھی اونٹ پہ سوار ہونے کی، اور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے، اونٹ کی رسی ہاتھ میں تھامے ہوئے۔ جس وقت دین اسلام کی بات جب اس کے اندر رچ بس جائے نا، اب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں دوسرے دین میں جو لوگوں کے بنائے ہوئے دین میں ادھر ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، جب وہ عقل کل سمجھتا ہے نا تو جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ مذہبی پیشوائی تو اس کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ دوسرے طرف جب دین اسلام وہ اس میں پتہ ہے انسان کو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو خدا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیسے؟ اب اس میں چھوٹی سی اگزامپل دوں، باؤنڈریز کی بات۔ باؤنڈریز بہت امپورٹنٹ ہیں دین اور مذہب کو سمجھنے کے لیے، اور پھر دین اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ یہ تین چیزیں، ایک ہے مذہب، ایک ہے لوگوں کے بنائے ہوئے دین، ایک ہے دین اسلام جو خدا کا دین۔ اب سب سے پہلے آپ مذہب تو میں نے بتا دیا نا کہ اس کو زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ جو جنگلوں میں نکل جاتے تھے وہ بھی مذہب تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑو ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا اللہ اللہ، یہ مذہب ہے۔ جبکہ دین اسلام تو کہے گا قرآن پکڑ لو اور اس پہ غور و خوض کرو۔ جب آپ قرآن پہ غور و خوض، قرآن تو کہے گا پھر کائنات کو دیکھو، اپنے ارد گرد کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، ماضی کے واقعات کو سمجھو کہ کیسے انسانی زندگی چل رہی ہے، پھر اس پہ عمل کرو۔ جبکہ مذہب کو وہ صرف بس تسبیح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، کتنے قرآن پڑھ دیے، جیسے ہم رمضان ہے، یکم رمضان سے لے کر ہم نے تقریباً 26-27 تک کے قرآن ختم کرنا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ پیچھے سننے والوں کو پتہ۔ بھئی سب سے پہلے اب ہم انگلش، جیسے میں نے کہا انگلش ہر بندہ سیکھ لیتا ہے، عربی سیکھتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، جن کو سمجھ آ بھی جاتی ہے ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی عمل کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے پاکستان کے اندر ایک دین رائج ہے جو ہمارے قانون جس کو کہہ لیں، آئین کہہ لیں، وہ پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر ہی لاگو ہوتا ہے۔ فرض کہ ایک بندے نے جرم کیا کوئی، جیسے ہی وہ پاکستان کی باؤنڈری کراس کر کے انڈیا چلا جائے گا، آپ کا قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنا مجرم واپس لینا ہے تو انڈیا کی گورنمنٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، ڈائلاگ ہوگا، پھر اگر وہ یس کریں گے تو آپ اپنا بندہ واپس لے سکتے ہیں، ادروائز یعنی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان کی لمٹ باؤنڈریز ہیں اور اس کے اندر وہ مجبور ہیں۔ جیسے پاکستان کا ہو گیا، انڈیا کا ایک حدود اربا ہو گیا، بنگلہ دیش کا حدود، چائنا کا، امریکہ کا، اور یہ حدود اربے بدلتے رہتے ہیں وقت کے حساب سے، کبھی چھوٹے ہو گئے۔ جیسے ایک زمانہ تھا برٹش امپائر کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا عثمان امپائر، اس کا یہ حال تھا۔ پاکستان ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان آپ کو پتہ ہے جو 71 میں آدھا رہ گیا ہم، رشیا USSR آج کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اب آتا ہوں میں دین اسلام کی طرف، جو ٹاپک ہمارا یہ ہے، کیا دین اجازت دیتا ہے پرسنل لا کی؟ تو جناب جو انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہے نا، وہ دے بھی دیتے ہیں اجازت، اور اگر چاہیں تو نہیں بھی دیتے۔ اگزامپل اس کی اس طرح ہے کہ جس وقت 2 مرتبہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ مچائی گئی نا، جب پہلی دفعہ حملہ ہوا انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کو غلام بنا کر یروشلم سے لے گئے اپنے وطن، اور جب دوسری دفعہ 70 عیسوی میں جب کیا گیا، تب بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو غلام بنا کر وہاں سے ان کو ڈسپرس کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ مثلا 2000 سال اس کے بعد اب جا کے وہ بسے ہیں، 1948 میں جب اسرائیل بنا ہے، اس سے پہلے 2000 سال تک وہاں سے مختلف جگہوں پر مار کھاتے پھرتے تھے۔ جبکہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فریسیوں کا ٹکراؤ تھا، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت حکومت رومنز کی تھی، وہاں پر یروشلم پہ قبضہ رومنز کا تھا، لیکن ان کا ہیکل سلیمانی بھی کھڑا تھا اپنی جگہ پہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ان کو پرسنل لاز کی اجازت دی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی، آپ کے اپنا جو دین ہے آپ اس کے مطابق فیصلے کرتے پھریں، ہم اس پہ سٹیمپ لگا دیا کریں گے۔ اسی چکر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوانا چاہتے تھے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو صلیب پہ چڑھایا، جو کہ قرآن پاک کلیئر کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہ دین
الاؤ کرے گا، انسانوں کا بنایا ہوا دین الاؤ کرے گا تو مذہب قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو مذہب کے اندر، خالی مذہب کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ دین کا مقابلہ کر سکے۔ دین کا مقابلہ مذہب نہیں کر سکتا، میں انسانوں کے بنائے ہوئے دین کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری طرف آتے، اس کے حدود اربع ہیں، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، قانون بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلے کنگ تھے، بادشاہ تھی، وہ بھی بادشاہ کا بنایا دین تھا۔ قرآن میں بھی ذکر دین الملک حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے بادشاہ کے قانون میں، سورہ یوسف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دین اسلام کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ساری کائنات رب العالمین نے بنائی، باقی ساری کائنات پابند ہے خدا کے قوانین۔ انسان ایک ایسا وجود ہے یہاں پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو میرا کہا مانو چاہے نہ مانو، شکر کرو یا ان کا کفر کرو۔ قانون خدا نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجنا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذمہ داری ہے تمہیں سیدھا راستہ دکھانا، عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام ہے، اس پہ جو رزلٹ ہوگا وہ بعد میں بھگتو گے۔ ہدایت خدا کے ذمہ، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجتے رہے، اور آخری دفعہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ اب آپ آئیں کہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ سب سے پہلی آیت اگر ہم غور کریں نا، سورہ بقرہ کی آیت لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، تم خدا کا کیسے انکار کرتے ہو۔ اب جس وقت ہم یہ لیتے ہیں نا کہ تم خدا کا کیسے انکار کرتے ہو، تو بات اوپر سے گزر جاتی، کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں، سب مانتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کس نے کیا ہے، تو پھر اقرار بھی نہیں کر رہے۔ زندگی تو ہماری خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس وقت ہمارا خدا پیسہ ہے، پیسے کے ذریعے آپ کا سٹیٹس بنتا ہے، پیسے سے عزت ملتی ہے، اسی لیے ہر بندے کی سٹرگل ایک ہی ہے، اس کا جو فوکس ہے، اس کی ساری جو سٹرگل، ایجوکیشن ہو جائے، کاروبار ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ یہی 50 60 70 سال کی زندگی میں مقصد ایک ہے۔ اچھا، جبکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسی آیت پہ کیف تکفرون باللہ آئے گا، تم خدا کے قوانین کا کیسے انکار کرتے ہو، آگے قانون بتایا جا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تم مردہ تھے، ایسے ہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، یہ اب زندگی جو ہماری چل رہی ہے، فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ مثلا یہ بتایا جا رہا ہے اس کی باؤنڈری، ایک ایسی باؤنڈری کہ جس میں فرار ہی ناممکن ہے۔ آپ چھپ کے کام کر لیں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے، ہم زیادہ سے زیادہ اس گول سے زمین پہ بھاگ سکتے ہیں، جو جس کو ارتھ کہتے ہیں، یہ پلینٹ ہمارا، وہ کہہ رہا ہے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ جو تم جسم کی بات کرتے ہو، یہ تو جسٹ اس زندگی کے لیے 50 60 70 80 زندگی، اس سے تو تمہارا لینا دینا۔ جب انتقال ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ وہ پڑا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی XYZ جو بھی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ، میرا سر، یہ جو میرا نا اصل میں ہے، اس کو موت نہیں آنی۔ وہ جو ایک سائیکس ہے نا، آپ نے جیسے ہم ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہے نا بٹر فلائی کا لائف سائیکل، اس کی بھی تو 4 اسٹیجز ہیں۔ ایگ سے شروع ہو کر وہ بٹر فلائی تک چلی جاتی ہیں، ایگ، لاروا، پیوپا اور بٹر فلائی۔ یہی کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اچھا،
دوسری چیز اسی کے اندر اب آپ دیکھیں، اس کے اندر یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، سورہ نو کی آیت نمبر 4، اگر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعملون، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعملون، کہ جب وہ وقت یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، آپ 50 کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 70 کے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے نا، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، اس میں پھر بالکل تاخیر نہیں کی جاتی، کچھ کر لو، جب ٹائم آ گیا تو کام فنش کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہو نا، تو جب وہ 3 گھنٹے کا ٹائم گزرتا ہے نا، ادھر تو نہیں بتایا کہ 3 گھنٹے، یہاں وہ 3 کا بھی نہیں پتا ہوتا، کوئی پتہ نہیں آخری سانس ہے یہ، یا ابھی 10 سانس آپ نے اور لینے ہیں، 10 سال اور جینا ہے، یا 20 سال، یا پل کی بھی خبر نہیں۔ مثلا یہ 2 قوانین آپ دیکھ لیں، ایک تو باؤنڈری ان لمیٹڈ، کہ آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے، اس چیز کو بھول جائیں، کوئی جرم کر کے کوئی شخص کہے گا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا تو وہ ناممکن ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا آپ کو بتا دیں، کسی بھی وقت آپ کے ہاتھ سے پیپر واپس ہو جائے گا، جتنا آپ لکھ چکے ہیں، جتنا کر چکے ہیں، بس۔ یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد آپ کو اگزامپل دوں گا، فرعون کی۔ جب فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تھے، وہ کیا نام ہے، جادوگروں، جو انہوں نے جادوگر کہا تھا 4 اکٹھے کر لو کہ چلو جی سارے شہر کو بلا لو، مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب مقابلے کے بعد وہ جان گئے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ایمان لے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ اعراف کی 123 اور 126 نمبر آیت ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نا یہ کوئی چال چلی ہے، تم چاہتے ہو کہ اہل شہر کو شہر سے نکال ڈالو، میں تمہاری ابھی خبر لیتا ہوں، یہ فرعون کہہ رہا ہے، میں تمہارے نا مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں۔ سولی عبرتناک سزا ہوتی تھی، کیل ٹھونک کے وہ کراس کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا بندے کو۔ تو انہوں نے جو تھے نا جواب یہ دیا کہ ہم اپنے پروردگار، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کیوں وہ یہ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے اوپر بات کلیئر ہو چکی تھی، وہی جو میں نے کہا نا باؤنڈری، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ان کو پتا تھا کہ اگر آج ہم بچ بھی گئے تو کتنی زندگی گزار لیں گے، جانا ہم نے رب کی طرف ہی ہے۔ یہ فارمولہ بالکل ایک قانون الہی، کہ یعنی کہ تم خدا کے قانون سے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے، بھول جاؤ اس چیز کو۔ آگے وہ یہی کہہ رہے ہیں وما، کہ تم اس چیز کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم پر ہمارے رب کی آیات آئیں، ہم ان کو پہچان لیا اور ان پر ایمان لیا۔ اس میں پھر وہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور ہماری موت اس حال میں ہے کہ ہم تیرے فرما بردار مسلمین۔ یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان نہیں تھے، یہ وہی بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم خدا کے فرما بردار۔ اچھا، اب یہ تو یہ والی بات آ گئی۔ اب آپ دیکھیں آگے جو فرعون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، جس رات
جو خدا کا قانون ہے نا وہ بہت سلولی موو کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موسم چینج ہوتے ہیں، 365 دنوں میں پتہ چلتے ہیں، لیکن فیل ایسے ہوتا ہے گرمیاں چل رہی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا گرمیاں گزر رہی ہیں، بالکل سلو۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں تمہیں ایسی جگہ سے پکڑوں گا کہ تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، میری جو ہے نا چال کا کوئی توڑ نہیں۔ مثلا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ ایک قتل و غارت گری کر رہا ہے، وہ پھنے خاں بنا ہوا ہے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا اس کو۔ اب فرعون یہی سمجھ رہا تھا نا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَجَاوَزْنَا، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتروا دیا، تو فرعون نے اس کی فرعون اور اس کے لشکروں نے اس کا پیچھا کیا، بغیم، ضد اور ان عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا نا، جب اس کو پتہ لگ گیا تو مارے گئے بھائی، ڈوبنے لگا، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل، اور میں مسلمان میں بھی خدا کا فرما بردار۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرعون ایمان نہیں لایا تھا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فرعون ایمان لے آیا تھا، لیکن ٹائم اوور ہو چکا تھا۔ یہ ایسی ہے کہ پیپر آپ سے چھینا جا چکا تھا کہ مجھے تو اب یہ آپ شور مجھے آتا ہے، جو آنسر آتا ہے، ٹائم اوور ہو چکا تھا۔ یہ قرآن کی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ یونس ہے، 93 نمبر آیت، 90 سے 93 تک پڑھ لیں، سورہ یونس سورت نمبر 10، کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پہ، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اپنے رب کے سامنے، لیکن آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اوے اب ایمان لاتے تم، اس سے پہلے تو تم مفسدین میں سے تم نافرمانی کر رہے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج تو ہم تیرے جسم ہی کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ تیرے بعد کے آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ آج بھی پڑی ہوئی ہے، مصر ایجپٹ چلے، ادھر مصر چلے جائیں، پڑی ہوئی ہے اس کی ڈیڈ باڈی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری آیات کا انکار ہیں، تو ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ کل جو میں نے کہا تھا کہ صلاۃ یہ نہیں ہے کہ 5 وقت جا کے ماتھے ٹیک آئے، صلاۃ یہ تو یاد دہانی، جو ہم 5 وقت جاتے ہیں نا، یاد دہانی ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جو وہاں تلاوت کی جا رہی ہو یا ہم خود تلاوت کر رہے ہوں یا قاری صاحب کی تلاوت سنیں، ہمارے دماغ روشن ہو رہا اس سے۔ لیکن ہمارے ہاں فرض کریں ہم وہاں قاری صاحب تلاوت کریں، آرائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا جو سزا جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب یہاں پہ مقافات عمل کیوں نہیں کہہ دیتے؟ پہلی بات تو جو میرا تھوڑا سا اختلاف ہے، جب سزا جزا بات تو یہ کہ لیکن جو مقافات عمل ہے نا وہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور موت کے بعد تک رواں دواں رہتا ہے۔ ادھر ہی اگر آپ انسانوں کو سٹڈی کریں نا، ارد گرد اپنے تاریخ اٹھا کے انسانی، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ تاریخ پڑھو کہ کیا جو انہوں نے برے کام کیے تو ان کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے نیک کام کیے ان کا کیا انجام ہوا۔ تجزون ما کنتم تعملون، جیسا کرو گے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے مقافات عمل، اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کس وقت آئے، اس دنیا میں بھی، اور بعض لوگ ادھر سے بڑے ادھر، وہ تو ہمیشہ کی ہے نا۔ یہاں جو ہے نا قرآن نے کہا ہے کہ اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے سزائیں اس لیے دیتا ہوں عذاب کے انسان عقل سے کام لے اور توبہ کر لے، میری طرف رجوع کر لے، اب سیدھے راستے پہ لوٹ آئے۔ جو نہیں لوٹتا تو پھر وہ، اب سمجھ آئیے آپ کو، ایک ہے ادیان، یعنی کئی دین جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ میں ہیں، آج سزا کچھ اور ہے، کل کو کچھ اور ہے۔
آج ملک اس ایریے باؤنڈری، اس ملک کی باؤنڈری کچھ اور ہے، کل کو کچھ اور ہے، کل کوئی اور نیا نظام آ جائے۔ لیکن یہ جو دین اسلام ہے، خدا کا بنایا ہوا دین، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جو کہ اس وقت کتاب الہی میں، قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ تمام کتابیں جو تھی، تورات، انجیل، یا اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا ذکر نہیں ہے، وہ سب خدا کا دین اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے والی کتابوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے نہیں لی تھی کہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور ہر بستی قریے میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ پھر جب گلوبل ویلیج کا کنسیپٹ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر پہلے منتخب کیا گیا بنی اسرائیل کو، ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن وہ ایک انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، صرف ہمارا ہی حق ہے، ہم خدا کے ابنا ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ہم صرف جنت کے وارث ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے نا، وہ پریچ نہیں کرتے، تبلیغ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بائی برتھ، انہوں نے اپنا بنا، حالانکہ ان کو لوگوں کی پوری قوم کو منتخب کیا تھا، اس کے اندر بے تحاشا انبیاء آئے، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، آخری جو پیغمبر تھے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر جس کا نام احمد ہوگا آئے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انبیاء چلے جاتے تھے، اس کی شکل بگاڑ دیتے تھے لوگ، اس میں ایک مذہبی پیشوائیت کھڑی ہو جاتی تھی، کچھ لوگ وہ ساتھ ملتے تھے حکمرانوں کے، ان کے گٹھ جوڑ سے، یعنی دین، لوگوں کا بنایا ہوا دین پلس مذہبی پیشوائیت اور مذہب، یہ گٹھ جوڑ کر کے لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا اپنا۔ جو مذہبی پیشوا تھے وہ لوگوں کو لوریاں سناتے تھے، جیسے ہم ہیں جی کلمہ پڑھ لیا تو جنت چلے گئے، پھر باقی عمل کیا کرنا آپ نے قرآن پہ۔ مثلا ہمارا اگر دیکھا جائے نا، اسلام جو ہم لوگ جس کو اسلام سمجھتے ہیں، دین اسلام جس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ چند چیزوں پہ کھڑا ہے: 5 وقت کی نماز، روزے آ گئے تو ٹھیک ہے، 30 روزے ہو گئے، 29 یا 30 روزے ہو گئے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے لو، وہ بھی اپنے حساب سے 2.5% کا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، اور پیسہ آ گیا تو حج کرو، عمرہ کرو۔ یہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر یہی 3-4 چیزیں، یہ تو 1.5 آیتوں کا اسلام ہو گیا، اگر آیت لمبی کر دو تو ایک آیت ہی بنتی، اس میں ساری چیزیں ہیں، تو پھر یہ قرآن نازل کس لیے کیا گیا؟ اس کو محفوظ کس لیے کیا گیا؟ قیامت تک کے لیے محفوظ۔ قرآن پاک میں کہیں بھی سنت کا لفظ انبیاء کے لیے نہیں آیا، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں جو اکثر سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں سے کہتے ہیں جی؟ حدیث سے نکالی ہیں۔ اب میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، احادیث کیا ہیں؟ 6 جمع 4، 4 شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہیں، 6 سنی بھائیوں کی کتابیں، وہ ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اچھا، جو میں سنت کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، سنت اللہ، کہ خدا لا تبدیل سنت اللہ، خدا کا قانون چینج نہیں ہوتا، اس کی سنت چینج نہیں ہوتی۔ جیسے پہلی قوموں نے پٹھے کام کیے، خدا کے قوانین سے انکار کیا، تباہ و بربادی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور جو خدا کا قانون ہے، اس کے اندر آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے، اس میں رشتہ داری کی کوئی بنیاد نہیں ہے، باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، کوئی نہیں۔ جس کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا نا، جب وہ چٹان، کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آؤ بیٹا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا نہیں، آج میں چڑھ جاؤں گا اس کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، نہیں ڈوبوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا۔ اس دوران اس کے بعد وہ نہیں آیا، ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ بعد میں نوح علیہ السلام، قرآن کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، وہ تو میرا بیٹا تھا، آپ نے کہا تھا میں آپ کے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا وہ ایک بگڑا ہوا کام تھا، وہ تمہارا بے شک بیٹا تھا، لیکن آئیڈیالوجی میں جو علیحدہ ہو گیا، پھر رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، ایک تو سمجھ لیں کہ باؤنڈری کوئی نہیں ہے اس دین اسلام کی، آپ کہیں فرار نہیں ہو سکتے، خودکشی کر لیں، بھاگ جائیں، کہیں بھاگ تو سکتے نہیں، خودکشی کر کے بھی دیکھ لیں، یہاں تو موت بھی نہیں ہے نا، وہ موت کا کہ جس میں ہم مٹی ہو جائیں گے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ہے نا قرآن پاک کے اندر، جب دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے تو کہا جائے گا، وہ کہیں گے کہ
پروردگار ہمیں آج موت ہی دے دے، جو بیچارے جو پھنسے ہوئے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پروردگار، وہ کہیں گے موت جو آنی تھی وہ آ چکی. اس طرح جو جنت والے ہوں گے وہ خوش ہوں گے، ان کو ہی بتا دیا جائے کہ جو آپ تم انجوائے کرو، جو موت آنی تھی وہ آ چکی. تو یہ جو چیز ہے نا کنسیپٹ. دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے سامنے، فرعون کی بیوی، فرعون دوزخ میں، لیکن اس کی بیوی کیونکہ اس نے ایمان لیا ہی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اس کی تو دعا تھی کہ مجھے فرعون کے عمل سے بچا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی دعا ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنے والد کے لیے، تو وہاں بھی کلیئر کٹ جواب دے دیا قرآن پاک میں. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرا والد ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر وہ باز آ گئے. قرآن نے کلیئر ہے کہ وہ تو ایک وعدہ تھا جو اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن جب دیکھ لیا کہ میرا والد نہیں سیدھے راستے پر آئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہا گیا اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ دعا تو قبول نہیں کی. ہمارے یہاں ایک عام ہی کنسیپٹ ہے، کبھی کہتے ہیں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، کبھی ماں باپ کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس پیر صاحب کی دعا رد نہیں ہوتی. اور جب قرآن میں کلیئر انبیاء علیہ السلام کی ایگزامپلز دے دے کے بتایا گیا ہے کہ دین اسلام جو خدا کا بنایا ہوا دین ہے، وہاں قوانین خدا کے اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اگر تم بچنا چاہتے ہو ایک ایسی زندگی موت کے بعد جو ہمیشگی کی لائف ہے، کامیابی چاہتے ہو تو پھر ادھر سیدھی ہو گئی. جو 50 60 70 سال کی زندگی ہے نا، یہ اس کتاب کے مطابق گزار لو، اور اس میں کوئی ایسا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، باقی کتابیں چھوڑ دو. اور یہ بالکل سیدھی اسٹریٹ ہے، صرف آپ نے اینکیں اتارنی ہیں. ہر بندے نے جو اپنے اپنے فرقے کی اینک لگائی ہوئی ہے، یہ اتار کے ادھر آ جاؤ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ حافظ.